اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ تفہیمات سیریز کا درس نمبر 12 جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں، اور میں نے اس میں یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ قرآن کا فہم جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا جائے، اور قرآن فہمی میں ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن فہمی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، یعنی ہم لوگ تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ قرآن فہمی میں ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک جو ہے وہ میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اور میں اسی کو آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور میں ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے ملی ہوں اور میں نے ان کے ساتھ جتنی بھی ڈسکشن کی، تو مجھے لگا کہ ہاں کچھ کامن چیزیں ہیں، کچھ ایسے سوالات ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں، جب تک وہ حل نہیں ہوتے ہیں، جب تک ان کا جواب ہمیں نہیں ملتا ہے، تو ہمارے لیے قرآن کو خود سے بیٹھ کے سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم بہت زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، اور ہمارا ایک زندہ تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ نہیں بن پاتا ہے۔ تو اس کو میں نے کچھ پوائنٹس کی شکل دی ہے، اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ میں نے لکھا ہے وہ ہے ہمارا معاشرہ۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یا جو ہمارا سماج ہے، یا جس طرح سے ہم لوگوں کا بروٹ اپ ہوتا ہے ایک مسلمان گھرانے میں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ لیکن یہ جتنی بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے، یہ اتنی ہی بڑی ہمارے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ اس پہ اگر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی، تو وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 4-5 سال کے ہوتے ہیں، تو امی ابو ہم لوگوں کو کہیں مسجد میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں، یا پھر کوئی قاری صاحب ہمیں گھر میں آ کے قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی اسلامیات کی ایک جو ہے وہ بک ہوتی ہے، اور ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس میں بھی ہماری چھوٹی چھوٹی صورتیں آ جاتی ہیں، ہم وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں اگر ہم 3 طرح کی کیٹیگریز بنا لیں، تو آج کل جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر اس کی 3 کیٹیگریز بنائیں تو میرے ذہن میں 3 طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ انتہا پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف دین کی جو تعلیم ہے وہی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں، جب کہ ابھی ان کا بچپن جو ہے بالکل شروع ہی ہوا ہوتا ہے، تو ان کو اٹھا کے مدرسوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یعنی پریشانی کی یا دکھ کی بات یہ ہے کہ مدرسوں میں ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے جو بہت ڈل ہوتے ہیں، جو گھر میں بہت ڈل بچہ ہے، یا جو بہت خاموش رہتا ہے، یا بہت چپ رہتا ہے، یا جس کو کوئی بھی سبق جلدی یاد نہیں ہوتا ہے، کوئی بات وہ جلدی پک نہیں کرتا ہے، تو اس کو ماں باپ اٹھا کے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو بچوں کو 5-6 سال کی عمر میں بھیج دیا جاتا ہے، بعض اوقات 8-10 سال کی عمر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بہرحال جب بھی بھیجا جاتا ہے، وہ بچے جو ہیں، خاص کر وہ مدارس جہاں پہ ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ بچے جب وہاں سے واپس آتے ہیں نا، تو ایون ان کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ان کو اردو لکھنا بھی بھول چکے ہوتے ہیں، خاص کر وہ بچے جو کہ 10-12 سال کی عمر میں جاتے ہیں، اور پھر 15-16 سال کی عمر میں وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ 3 سال کا کہا تو جاتا ہے کہ 3 سال میں حفظ ہو جاتا ہے، کر بھی لیتے ہیں بہت سے بچے، لیکن بہت سے بچے جو ہیں اس کو نہیں بھی کر پاتے ہیں، اور کافی زیادہ بچے تو وہاں سے بھاگ ہی جاتے ہیں وہاں کے ماحول سے، کیونکہ اپنے گھر سے دور رہنا ہے صبح و شام اور مہینوں بلکہ، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ ایون کہ ایک ینگ بچہ جو ہے اسے بھی اپنے گھر سے دور رہنا پڑے کافی عرصے کے لیے، اور گھر والوں کے ساتھ کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے، تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کے تو مسائل بھی بہت بچوں والے ہوتے ہیں، کسی چیز سے خوف آتا ہے، کوئی چیز انہیں اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت ایک ڈسپلن میں رہنا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ۔ نو ڈاؤٹ مدارس کے اندر جب بچے جاتے ہیں، تو بہت سے بچے جو ہیں ان کا دین کے ساتھ ایک تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے، انہیں محبت بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہاں کیونکہ بچوں کی وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اس وقت میں ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس وقت میں ان کی دنیاوی تعلیم کی جو بنیادیں ہیں نا وہ مضبوط ہو جانی چاہیے۔ کم سے کم بچوں کو اتنی تعلیم ہو کہ وہ اپنی میٹرک انہوں نے کیا ہوا ہو، اس کے بعد یعنی وہ ان کا شعوری فیصلہ ہو۔ جب بچوں کو بالکل آپ اپنے شعور کے مطابق بھیج دیتے ہیں مدارس کی
حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا شعوری فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف قرآن کو سمجھا تو جاتا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اسے یاد ہی کیا جاتا ہے، تو سارا فوکس جو ہے وہ یاد کرنے پہ ہوتا ہے، اور ساری جو اپریسیشن ہوتی ہے وہ بھی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ اس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اور پیرنٹس بھی اسی چیز کی اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اگر 5 بچے ہیں 7 بچے ان میں سے 2 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے تو یہ اب ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد اگر دوسری کیٹیگری دیکھی جائے تو وہ لوگوں کی ہے جو بالکل بھی زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کی طرف، وہ کیا کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بچے جو ہیں ان کو اسکول میں ہی ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے اور بہت ہے انف ہے بس ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو بکس جو ہیں ان کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ آکسفورڈ کا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ان کو جو ہے وہ ایک لینگویج جو ہے انگلش لینگویج پر ان کا بہت زیادہ جو ہے فوکس ہوتا ہے، اور وہ بچے بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی قرآن کو صرف دعاؤں کی حد تک ماں باپ کو دعائیں سنا دی اور پھر آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھ لیا تو بس جہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو کہ نہ تو مدارس میں جاتے ہیں نہ ہی بہت ہائی فائی جو ہے وہ اسکول میں جاتے ہیں، ان کی تعلیم جو ہوتی ہے یا ان کا سلیبس ہوتا ہے وہ بالکل ایک درمیانی لیول کا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے قرآن کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی گھر میں کسی باجی کے پاس جا کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قاری صاحب اپنے گھر میں آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی پہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو ایک چھوٹی عمر میں ہی قرآن کو ختم کر لیں، پھر اس کی دہرائی کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے گھر میں پڑھتے رہیں۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سیٹ اپ ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے قرآن کے فہم میں، یعنی قرآن کہہ کیا رہا ہے ہمیں یہی سمجھنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو ہمارا بچپن ہوتا ہے وہ ہماری شخصیت کو بنانے میں نا اس کا بہت کردار ہوتا ہے، تو اس شخصیت کے اندر قرآن جو ہے وہ نہیں اترا ہوتا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اور جس طرح بھی انہیں لگا دیا جاتا ہے بچپن میں وہی ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے وہ چیز۔ اس کے بعد 7ویں 8ویں میٹرک میں آ کے تو بچوں کو بہت زیادہ برڈنائز بچے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا میٹرک آ گیا، اب تو ہمارے مارکس اتنے لینا بے حد ضروری ہے، میرا اے لیول ہے، میرا او لیول ہے، میں نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، تو وہ جو اتنی زیادہ ہیکٹک روٹین کے ساتھ بچے جو ہے قرآن کو کہاں پڑھیں، کہاں سے وہ ٹائم لے کر آئیں، تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہی وہ بنیادیں ہی نہیں ہیں کہ جس سے بچے کو لینگویج سکھا دی جائے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو عربی لینگویج سکھانا بہت آسان ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کو انگلش ہماری لینگویج نہیں ہے لیکن وہ ہمارے پلے گروپ سے لے کر ہماری پوری 16 ایئرس کی اسٹڈیز میں وہ ایک لینگویج کے طور پہ رہتی ہے، تو ہم لوگ اس کو پڑھنے سننے سیکھنے لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن عربک اس طرح سے نہیں ہے۔ عربک کو ایڈ بھی کیا جاتا ہے تو اب جیسے ترجمۃ القرآن کی ایک کتاب ایڈ کی گئی ہے تو اس میں صرف صورتیں ہیں اور ان کے بچوں نے مشقیں یاد کرنی ہے، اور ان کو نہ تو میننگ کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے، بس ہاں یہ ہے کہ فلاں صورت میں یہ بات ہوئی ہے اور فلاں صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے اور اس میں اس کی اتنی آیات اور اتنے رکوع ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں جس فہم کی بات کری وہ ایسا فہم ہے کہ ہم خود جب قرآن کھولیں تو ہم دیکھ سکیں، ہم اس کو ترجمہ کر سکیں کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ والا فہم جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر 7ویں 8ویں میں عربک کی جو ہے ہماری ایک سبجیکٹ ایڈ ہے، کمپلسری ہے وہ، اور ہماری جو اسلامیات کی بک ہے اس میں بھی تاریخ کو یعنی اسلامی تاریخ کو غزوات جو ہے ان کو ترتیب کے ساتھ بتایا گیا، لیکن ہاں ان کو پڑھانے والے ٹیچرز جو ہیں وہ اتنے پیشنیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اسلامیات کے سبجیکٹ کو بالکل ہی ایک مطلب فالتو ہی سمجھ لیں کہ بالکل ہی اس کو اس طرح کا سبجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹیچر آئی ہیں، ٹیچر نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک یاد کر کے آ جانا، اور کوئی وہ بچوں کو اس کے اندر انوالو نہیں کرنا، ان کے سامنے پوری منظر کشی نہیں کرنی ہوتی ہے ٹیچر نے، تو بچے جو ہے اس میں انوالو بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک گورنمنٹ کے مقابلہ جات تھے تو ان میں کوئز تھے ہمارے، سوشل اسٹڈی کا بھی تھا اور اسلامک اسٹڈی کا بھی تھا، تو اس میں نے کچھ بکس لی تھیں اور اس میں نے کویسچن آنسر کے ذریعے سے اس کوئز کی تیاری کی تھی، تو مجھے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری چیزیں یاد ہو گئی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اسکولز میں اس طرح کے کمپٹیشنز ہونے چاہیے، اس طرح کے کوئز ہونے چاہیے، وقتاً فوقتاً ہونے چاہیے، انٹر کلاسز کمپٹیشنز ہونے چاہیے، تاکہ ان کو ہماری اسلامی تاریخ اور ہماری اپنی جو سوشل اسٹڈی بچوں کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ہمارا جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس میں جب 12 سال تک تو بچہ ایف ایس سی یا ایف اے یا انٹر تک تو وہ اپنی ایک اپنا کریئر جو ہے وہ ڈیسائڈ کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، وہ اسی کے سبجیکٹس اس کے سر پہ نا وہ بس
بھاری بھرکم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ انہیں کو لے کے بیچارہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اگر اس بچے کا اپنا کوئی مطالعہ ہے، اگر اس کو اپنی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہی سماج جو ہمارے لیے اس فہم کو مشکل بنا دیتا ہے، اسی میں اٹھنے والے سوالات ہمارے لیے جو ہے پھر قرآن فہمی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر میوزک جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے یا بالکل ہی ناجائز ہے، تو پھر یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کے فون کے اندر جو رنگ بجتی ہے یہ بھی تو میوزک ہے، یہ اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ یا پھر اگر میوزک اتنا ہی حرام ہے یا اتنا وہ ناجائز چیز ہے، مباح چیز ہے، تو پھر میں اس کے اندر مجھے کیوں سکون ملتا ہے، میں اسے کیوں ریلیٹ کر لیتی ہوں اپنے آپ کو؟ تو یہ جو ہماری فطرت کی آواز ہوتی ہے یا ہمارے کچھ سوالات ہمارے اندر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے ذہن میں پردے سے متعلق بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پردہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ میرا اپنا شعوری فیصلہ تو ہے نہیں، تو کیا یہ اسلام نے مجھے کہا ہے کہ نہیں مجھے ہر حال میں یہ کرنا ہے، یا یہ صرف میرے معاشرے کی ایک پابندی ہے جو میرے پہ لگائی جا رہی ہے؟ تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں اور دوبارہ قرآن فہمی کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ ان کا شعوری فیصلہ ہوتا ہے۔ تو شعور کے اندر جب فیصلہ ہوتا ہے، جب ہم اپنی شعوری عمر کو پہنچتے ہیں، تو وہ میرے خیال سے کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، 20-22 سال تو گزر ہی چکے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر اسی چیز کو ہماری لینگویج کے طور پہ شامل کر دیا جائے، تو یہی بچے 10ویں 12ویں میں آتے آتے ہی یہ فیصلہ کر لیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بحیثیت عالم دین جو ہیں وہ آگے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر پہلے اپنا وقت 16 سال ضائع کریں اور بعد میں انہیں پتہ چلے کہ نہیں میرا اصل پیشن تو یہی تھا اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، یہ میری شخصیت کے مطابق چیز تھی۔ تو پھر اس شخص کو بہت زیادہ یعنی احساس ہو رہا تھا کہ میرا بہت ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہو گیا۔ تو خیر یہ ہمارا معاشرہ کا جو میں نے پوائنٹ بنایا ہے وہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہاں یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمارے لیے بلیسنگ ضرور ہے، لیکن یہی ہمارے لیے مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں صرف ایک برکت کی کتاب بنا کر رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسے 27ویں کی رات میں ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے ہیں، رمضان کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں بہت اچھے سے دوپٹہ لے کے رکھنا ہے، تو ہم بہت اچھے مسلمان ہیں۔ تو ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ اپنی صرف ظاہر پر رہتا ہے، اور ہم نے قرآن کو بھی اسی طرح کی ایک چیز بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد اب ہم اپنا نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ جی، تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عربی زبان سے ناآشنائی۔ جب فائنلی ایک بچہ جو ہے شعور کی عمر تک وہ پڑھتا ہے، قرآن کو ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کو سوال کرنے کی اتنی کوئی آزادی نہیں ہے، اور اگر وہ سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو وہیں پہ دبا دیا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے، یہ کیا تک بنتی ہے تمہارا یہ سوال کرنے کی، تم مسلمان ہو کے غیب پر ایمان نہیں لاتے ہو، تم مسلمان ہو کے اس طرح کے الٹے پلٹے سوال کر رہے ہو، تو تمہارا تو نا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو فائنلی شعور کی عمر پہ جب کوئی بچہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو میں خود ہی قرآن کو پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بڑا بیریئر اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ ہے عربی زبان، عربی لینگویج۔ اور عربی لینگویج جو ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہر وہ بچہ جو آج کل کے دور میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں پوری ایک دنیا ہے۔ یہاں پہ اس دنیا میں اس سوشل میڈیا کی دنیا میں جتنے کسی انسان کے بھٹکنے کے بہکنے کے امکانات ہیں، اتنے ہی کسی انسان کے سدھر جانے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ تو آپ اپنے جو امکانات ہیں وہ سدھرنے کے امکانات کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ سائیکالوجی اور میڈیکل اور انجینئرنگ اور میتھس اور فلاسفی کی اتنی دقیق بحثیں جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور اتنے مشکل مشکل نیومیریکلز حل کر لیتے ہیں، اتنے مشکل مشکل کیمسٹری کے فارمولاز کو سولو کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ عربک کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سرپرائزنگلی اور لکیلی عربک جو ہے وہ ہماری اردو لینگویج کے بہت بہت قریب ہے، آلموسٹ 95% ہمارے ہجے اور عربک کے ہجے جو ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سیکھنا بہت آسان ہے، اور آج کل کے دور میں یوٹیوب پہ جسٹ آپ نے لکھنا ہے کہ مجھے عربی سیکھنی ہے، تو آپ کے سامنے بہت سارے کورسز آ جاتے ہیں، تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہو۔ کم از کم وہ بچے تو ضرور سیکھ سکتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور جو موبائل یوز کرنا جانتے ہیں۔ روزانہ 20 منٹ بھی اگر کوئی بچہ نکالے 1 سال پورا، تو میرا خیال ہے کہ اسے اتنی عربی آ جاتی ہے کہ وہ مزید آگے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اب اس نے مزید آگے کیا پڑھنا ہے، اور 1-2 کورسز اور لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے اپنی عربک کو انہینس کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ قرآن کو پڑھے گا تو اسے پوری اگر سمجھ نہیں بھی آئے گی، 100% سمجھ نہیں بھی آئے گی، تو اسے 30%، 40%، 50% اتنی اسے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، خود بخود اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارے جو بچے جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جاتے ہیں یا جو موبائل کو یوز کر رہے ہیں وہ اس کا اچھا استعمال کریں، اور وہ خود اس کو سمجھیں، اور اپنے گھر میں ان بچوں کو یا اپنے پیرنٹس کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں، اور ان کو گھر میں بیٹھ کے پڑھائیں، یا زیادہ سے زیادہ
लोगों को अगर नहीं पढ़ा सकते तो किसी एक को अरबी जो है वो पढ़ना सिखा दें, तो मेरा ख़्याल है कि इससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये जो अरबी ज़ुबान से नाआशनाई का एक मसला है, इसको हल हमने खुद करना है। कोई हमें आके अरबिक नहीं सिखाएगा, कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आप इसको पढ़ो। हमारे सवाल ही हमें कुरान तक लेकर आएँगे, और कुरान तक जब हम आ जाएँगे तो आगे फिर एक बैरियर पड़ा होगा, वो होगा ज़ुबान का बैरियर। उस ज़ुबान को, उस बैरियर को तोड़ने के लिए भी हमें खुद ही मेहनत करनी होगी और हमें खुद ही कोशिश करनी होगी। तो आई थिंक कि अरबी ज़ुबान से नाआशनाई एक मसला तो ज़रूर है, लेकिन ये मसला पुराने लोगों के लिए था। आजकल के दौर का इंसान अगर ये कहे कि मेरे लिए इस्लाम को सीखना, या मेरे लिए कुरान को सीखना बहुत मुश्किल है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं और मेरे पास तो कोई ज़रिया ही नहीं था, तो उसको क्या कहा जाए कि आप घर में बैठे हैं, आपको बग़ैर फ़ीस के लोग पढ़ा रहे हैं, बग़ैर फ़ीस के लोग अपनी खिदमात जो हैं वो फ़राहम कर रहे हैं, और फिर भी आप इस तरह के बहानेबाज़ियाँ कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। तो आज हम अपने यहीं तक 2 पॉइंट्स जो हैं वो रखेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।